قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم مصلیان مسجد حاضہ، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، میرے محبوب کی فرما برداری ہی میری فرما برداری ہے، میرے محبوب کے حکم کو ماننا ہی میرے حکم کو ماننا ہے۔ اس آیت پر اگر آپ اور ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں، کیونکہ غور و فکر کرنے کی اللہ نے ہم کو اور آپ کو قرآن مجید میں جا بجا تلقین بھی فرمائی ہے اور دعوت بھی دی ہے۔ یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر غور کرے اور فکر کرے صحیح رہنمائی کے ذریعے۔ اس آیت پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو پہلے درجے پر رکھا۔ قرآن مجید کی دیگر آیتوں پر اگر آپ فکر کریں اور ان کی تلاوت کریں تو اللہ نے ہر جگہ اطاعت پروردگار کو فرسٹ پریفرنس پہ یعنی پہلے درجے پہ رکھا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس قسم سے۔ لیکن اس آیت پر اگر آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہاں پر اطاعت رسول کو پہلے رکھ کر اللہ رب تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ تلقین فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی اطاعت کو میں نے پہلے رکھا تاکہ تم میرے نبی کی زندگی پر غور اور فکر کر سکو۔ اسی لیے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ فالو کرنے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ فالو کرنے کو، اور کسی عمل کو دیکھ کر اسے کاپی کرنے کو۔ حالانکہ کاپی کرنا دنیاوی اعتبار سے بری بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جو چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کو کاپی کیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کے فیلڈ ہیں، حضرت جمیل فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ یہاں پر اتنی خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے، یہ ڈیزائن بنایا گیا، تو ایک ہی فریم ڈیزائن کا بنایا گیا ہوگا، پھر اس کو پلٹا کر لگایا گیا، پھر ٹرن کیا گیا، تو یہ ڈیزائن آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا فریم نہیں بنایا گیا ہوگا اسے جوڑنے کے لیے، کیونکہ وہ کاپی ہو رہا ہے، اور کاپی پرفیکشن میں ہو تو اچھا لگے گا۔ دیکھیے آپ یہ ڈیزائن پر آپ غور و فکر کریں، ایک فریم بنایا گیا، ایک ڈیزائن بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے اس کو دیوار پر پیسٹ نہیں کیا گیا تو وہ ڈیزائن نہیں آئے گا، مس میچ ہو جائے گا، ایک ڈیزائن الگ دوسرا ڈیزائن الگ ہو جائے گا۔ اس کو آپ غور و فکر سے ذرا اس جملے کو پکڑ کر رکھیں۔ کاپی بھی وہ ہو کہ پرفیکشن میں کاپی ہو، یعنی کمال کی اتباع ہو، تو پھر رنگ لاتی ہے وہ اتباع، وہ دیکھنے والے کو خوبصورت بھی نظر آتی ہے، وہ جاذب النظر بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی فالٹ یا کوئی فلا نہیں ہوتا، وہ فلالیس ہوتی ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات ہست و بود میں روانہ فرمایا، اور آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر نظریے سے، ہر اینگل سے کامل اور مکمل کر کر بھیجا کہ نہیں بتائیے۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ کتنے؟ 1,24,000 انبیاء کرام۔ قرآن مجید میں بے شمار
پیغمبروں کا ذکر ہے، پیغمبروں کے کمالات کا ذکر ہے، پیغمبروں کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں اپنے نبیوں کے وہ کمالات جو انسان کی عقل کو حیرت میں مبتلا کر دیں کہ دس از ناٹ پاسبل، انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ نہیں یہ امپاسبل ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی چیزیں اپنے نبیوں کو عطا فرمائیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے کہ اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اسپیس شپ بنا لی تھی۔ آج کے دور میں اسپیس شپ ہے، یعنی سینکڑوں لوگ بیٹھ کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ بوئنگ 707 ہے، 740 ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہیں۔ 1000 1500 2000 آدمی بیٹھ کر جہاز میں اڑ جاتے ہیں، اور جتنا وزن ایئر کرافٹ کا ہوتا ہے اس سے کہیں 3 گنا زیادہ وزن فیول کا ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ کر چلیں اگر آپ 1 لاکھ کلو وزن لوگوں کا 50,000 ہے تو 1.5 سے 2 لاکھ کلو صرف فیول کا وزن ہوگا، یعنی جو اس کا فیول پیٹرول ہے 3 گنا زیادہ، پھر لگیج۔ تو اس اعتبار سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا وزن لے کر ایک ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ جا رہا ہے آج کی دنیا میں۔ تو کوئی بندہ ٹھہر کے دس از امپاسبل نہیں کہے گا آج کے دور میں، کیونکہ یہ پاسبل ہو گیا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، ہواؤں سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اس دور کی میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی کی ترقی الگ بات ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ انکار کریں گے قرآن مجید میں کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک ایسا بحری جہاز تھا، بیڑا جسے کہتے ہیں بحری، کہ وہ ساری امت کو، قوم کو اس میں بٹھا کر آسمانوں میں اڑ جایا کرتا۔ ایک زبردست کمال اللہ نے عطا کیا۔ پھر دیگر پیغمبر آتے رہے تو اللہ نے ایک ایک نبی کو ایک ایک کمال عطا کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا کیے کہ لکڑی پتھر پر ماریں تو 12 چشمے برآمد ہو کر آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو اللہ نے عیسیٰ کو معجزات میں ایسا معجزہ عطا کیا کہ میڈیکل سائنس نے چیلنج کیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد کا آباؤ ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ تو اس دور میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو عیسیٰ کے سامنے ٹھہر کر سکے عیسیٰ آئی کین آلسو ڈو دس، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، نہیں، سب پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد دشمنی پر آمادہ ہو گئے، پھر اور دیگر تفصیلات ہیں۔ یہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہماری قوم، بالکل خصوص نوجوان معاشرہ، ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کمشنر آف پولیس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، نئے کمشنر صاحب گدی پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیر ول بی نو نیو ایئر سیلیبریشنز دس ایئر۔ انہوں نے کہا کہ نیو ایئر کے سیلیبریشنز پر پابندی ہے، کوئی نئے سال کی تقریبات میں شرکت نہیں کرے گا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں کہ کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جن کے دل کھٹے ہو گئے، اداس ہو گئے، مایوس ہو گئے، ارے یارو کیا ہو گیا، یہ آتے سواتے ایک نیا کام کر دیا، 2 سال سے ویسے ہی کورونا کی وجہ سے پریشان تھے، اب نیو ایئر کے سیلیبریشنز۔ تو یہ جو جذبہ گناہ کی طرف مائل کرنے کا ہماری نوجوان نسل میں پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ ہم کو تلاش کرنی پڑے گی۔ آج پابندی عائد ہوئی کہ نوجوان نسل اس سال ان خرافات سے بچ جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 31 جنوری کی رات، 1 جنوری کی صبح مسلمانوں کے علاقوں میں جو خرافات نئے سال کی تقریبات کی اساس اور بنیاد پر ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام ترقی سے نہیں روکتا، اسلام ترقی سے نہیں روکتا۔ آپ کے ہاتھ میں کتنا ہی زبردست موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، کبھی آپ کو کسی مولانا نے ہاتھ پکڑ کر کہا
مولوی صاحب نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بولیے، کبھی روکا؟ نہیں روکا۔ آپ پلین میں بیٹھ کر سفر کریں، موقع ملے تو راکٹ میں بیٹھ کر سفر کریں۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لوپ بنا رہے ہیں، ٹنل کی طرح ٹرین 700 800 1000 کلومیٹر کی رفتار سے، یہ سمجھ کر چلیں 40 منٹ میں ممبئی میں رہیں گے آپ، اور 2 گھنٹے کے اندر نئی دہلی میں ٹرین میں بیٹھ کر رہیں گے آپ۔ تو کیا آپ کو مولوی صاحب نے کہا بیٹا وہ ٹرین آنے والی ہے جسے لوپ کہتے ہیں، دیکھو مسلمانوں اس میں نہیں بیٹھنا، اس میں بیٹھنا حرام ہے؟ بولیے، کبھی کسی مولانا نے کہا؟ نہیں کہا آپ سے۔ آپ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹس جو ہیں، جو ترقیات ہیں، اس کا استعمال بھرپور کریں، موبائل فون کریں، گیجٹس کریں، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کریں، ایئر کرافٹ کریں، پلین کریں، گاڑی استعمال کریں، ہر چیز استعمال کریں۔ آپ کو اسلام نے منع، بولیے، کیا ہے؟ کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ آپ گیجٹ استعمال نہیں کر سکتے، موبائل فون؟ نہیں، آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ کسی قوم سے پیچھے نہیں رہیں گے، آپ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، وہیں پر اگر کوئی مسلمان اسلام کے بنیادی عقیدوں میں کوئی کمی کرے گا، کسی سے اگر عمل سے کسی کے شرک کا احتمال ہو، تو مولانا تو دور کی بات ہے، ایک عام مسلمان کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ایسا عمل کرے جس سے قرآن کی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہو، قرآنی آیات کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ہر ایک مسلمان کو اختیار ہے کہ ہاتھ پکڑ کر روک کر کہہ سکتا ہے کہ تو ہوا میں اڑ، آسمانوں کی سیر کر، جو چاہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر، لیکن ہم تجھے یہ عمل کرنے، بولیے، نہیں دیں گے۔ دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے۔ شرک کرنے نہیں دیں گے، کفر کرنے نہیں دیں گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کی ہم تجھ کو اجازت نہیں دیں گے۔ حضور کی تعلیمات کا برسر عام ایک ہوتا ہے چھپ چھپا کرو، تو جانے تیرا رب جانے، لیکن وہی کوئی بندہ نکل کر آ کر حضور کی تعلیمات کی برسر عام مخالفت کرے گا، تو بتائیے بحیثیت مسلمان آپ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ دے گا، آپ کی محبت رسول کا تقاضا آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ آگے بڑھ کر اعلاء کلمت الحق کو بلند کر کر اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکیں گے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، آج جو معاشرے میں نئے سال کی تقریبات کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہم کو تلاش کرنی ہے کہ کیوں ہمارا مسلمان نوجوان، ہمارا یوتھ جو ہمارا مستقبل ہے، جن کے اوپر، جن کے کاندھوں پر قوم و ملت کی ذمہ داری ہے، جو ہماری طاقت ہے، جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، بوڑھے ماں باپ کی زندگیوں کا جو سہارا ہے، آنے والی نسلوں کو جو راہ راست پر لانے، ان کو سب کچھ دینے کے لیے جن کو ذمہ دار گردانا گیا ہے کہ یوتھ ہے تو پھر نیکسٹ جنریشن ہے، اس کے بعد کا جنریشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا قیمتی سرمایہ ہمارا برباد ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہم کو اس پر غور و فکر کرنی پڑے گی اور اس کا نتیجہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی برائی جو ہمارے پاس آئی ہے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم بے وجہ کے ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انگریزی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھیں، انگریزی کی تعلیم حاصل کریں۔ وہ کچھ نادان تھے آزادی سے پہلے جنہوں نے فتوے لگائے تھے، لیکن اسلام زبان دانی، زبان سیکھنے سے ممانعت نہیں کرتا۔ ہر قسم کی زبان، صحابہ کرام کے پاس کیسے کیسے علوم موجود تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، ان کے پاس سے مختلف زبانوں میں حضور کی خدمت میں خط آئے ہیں، حضور نے ریسیو کیے ہیں۔ تو زبان دانی یا لٹریچر کی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ جو ویسٹرن کلچر ہماری نوجوان نسل میں رائج ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اس قدر متاثر ہو گئے ہیں؟ اس لیے متاثر ہو گئے کہ دوستو، کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے،
ہم کسی کو آئیڈیل اپنا اس وقت بناتے ہیں جب وہ اپنے پروفیشن میں ماہر ہو، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے فار ایگزامپل، اگر کوئی کرکٹ کھیلنے کا یا فٹ بال کھیلنے کا شیدائی ہے تو وہ بیسٹ اسپورٹس مین کا انتخاب کرے گا اور کہے گا کہ ہو از یور فیوریٹ اسپورٹس مین، تو کہے گا کہ سچن ٹینڈولکر۔ نئے نام تو بہت دنوں سے میں نے کرکٹ دیکھا نہیں ہے، پہلے دیکھا کرتا تھا، تو جو بھی نام ہے وہ نام دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہی از مائی فیوریٹ اسپورٹس مین۔ تو ہم کہتے ہیں کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جب بیٹنگ کرتا ہے تو پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ کبھی کبھی زیرو پر بھی وہ آؤٹ ہو کر آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک آدھ بار کا اس کا ایگزامپل نہیں لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے۔ ہمارے بچپن میں وہ آٹوگراف بک ہوتی تھی اسکولز کالجز میں، اس میں لکھا جاتا تھا، دیکھیں آپ معاشرہ کدھر جاتا ہے، ہو از یور فیوریٹ ایکٹر؟ تو آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہوگا؟ وہی ہوگا، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، کوئی بھی ہو، کوسی بھی ووڈ ہو، اللہ نجات حاصل کرے نوجوان نسل کو۔ فیوریٹ ایکٹر کون ہوگا؟ جو سب سے اچھی کلاکاری کرے گا، وہ آپ کا فیوریٹ۔ بعض لوگوں کو حسن پرست ہوتے ہیں تو خوبصورتی کے اعتبار سے جو سب سے ہینڈسم لگے گا، جو خوبصورت لگے گا، وہ کہیں گے یہ میرا فیوریٹ ایکٹر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی طالب علم ہے، اس سے پوچھا جائے سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہیں گے کہ تمہارا فیوریٹ سائنٹسٹ کون سا ہے، تو وہ اس کا نام بتائے گا۔ کوئی میڈیکل فیلڈ میں ہے تو ڈاکٹر کا نام بتائے گا، کوئی انجینئرنگ فیلڈ میں ہے تو کوئی اعلیٰ تعمیرات، شاہکار تعمیر کرنے والے پریڈیسیسرز جو پہلے کے انجینئرز تھے، آرکیٹیکٹس تھے، وہ اس کا نام بتائے گا۔ کوئی بھی ایسا نادان نہیں ہوگا شدھ بدھ رکھنے والا جو ناکام انسان کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر کر کہے گا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے۔ بولیے نہیں، بیسٹ ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں بیسٹ ہونا چاہیے، وہی ہم اس کو فالو کریں گے، اسی کو ہم فالو کریں۔ اب اسلام کی طرف پلٹ کر آئیں دوستو، 1400 سال نہیں، ہزاروں سال کی تاریخ آپ کی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج ہماری نوجوان نسل یورپین کلچر سے متاثر ہو کر نئے سال کی تقریبات منا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے جلوے دیکھے ہیں، ان کی خرافات دیکھی ہیں۔ کسی نے سائنٹسٹ کا کمال دیکھا، کسی نے پاپ سنگر کی موسیقی کو دیکھا، اس کی دھنوں کو دیکھا، اس سے وہ سن کر اس کے متاثر ہو گیا۔ کسی نے لباس کو دیکھا، وہ لباس سے متاثر ہو گیا۔ کسی نے اس کے تھرکنے، اس کے ڈانس کے مووز کو دیکھا، اس کے ڈانس کے مووز سے وہ متاثر ہو گیا، پرفارمنس کو دیکھ کر متاثر ہو گیا۔ اب 1400 سال نہیں، ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں، ہزاروں سال پیچھے چل کر دیکھیں آپ کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے تھے۔ قوم و عاد و سمود کی مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ویسی تعمیرات نہیں بنا سکتی جو قوم عاد و سمود نے بنائے تھے۔ اس کے پیچھے اگر چل کر آپ جائیں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے کس قدر ترقی کی تھی، ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ انسان تو انسان، جن پرند، یہ سب درند ان کے تابع تھے۔ شیر ہے تو سارے ان کے پیچھے ہیں، ہاتھی ہے تو سارے ان کی اطاعت میں۔ حالانکہ حتیٰ کہ ایک اگر حقیر چونٹیوں کی ایک کالونی ہے تو وہ چونٹیوں کی کالونی بھی حضرت نوح علیہ السلام کے تابع تھی، ان کے حکم کو مانتی تھی۔ آج انسان کی نہیں سنتا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ چونٹیوں کی کالونیاں بھی حضرت نوح جس طرف کہتے اس طرف کو نکل کر چلے جاتی۔ اب اس کے بعد دیگر پیغمبر آتے رہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے معجزات دکھائے۔ حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے معجزات اور کمالات دکھا کر انسانی عقل کو حیران کر دیا۔ لیکن اللہ رب تبارک و تعالی نے ان تمام پیغمبروں کے واقعات سنائے، ان تمام پیغمبروں کے قصص سنائے، ان کی سٹوریز کو بیان کیا، اس میں سے تم کو مورل دیا۔ لیکن جب اتباع کی بات آئی، جب فالو کرنے کی بات آئی تو
پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ پچھلی شریعتوں میں کوئی نبی ہواؤں میں اڑنے والا تھا، کوئی زمین پر حکومت کرنے والا تھا، کوئی مخلوقات پر حکومت کرنے والا تھا، کوئی جن پرند پر حکومت کرنے والا تھا، کوئی درند پر حکومت کرنے والا تھا۔ کسی کی حکومت ایسی تھی، کسی کے خزانے ویسے تھے، کسی کا لشکر ویسا تھا، لیکن جب اتباع کی بات آئی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم موسیٰ کی اتباع کر لو، تم عیسیٰ کی اتباع کر لو، طاقت کے پیچھے جانے والوں داؤد کی اتباع کر لو، سلیمان کی اتباع کر لو۔ محبت سب سے کرو، ایمان سب پہ رکھو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب اتباع کی بات آئی تو اس مکے میں پیدا ہونے والی ذات بابرکت کا حوالہ دیا، اس مدنی مختار کا حوالہ دیا جو کائنات کا مالک و بادشاہ ہونے کے باوجود غزوہ احزاب میں اپنے پیٹ پر 3 پتھر بانا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل ہے۔ کیوں دوستو، کیوں اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے جائیں سلیمان علیہ السلام کی اتباع کر لیں، میڈیکل سائنس کے پیچھے جانے والے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر کے عیسائیوں میں شامل ہو جائیں، جادو کا مقابلہ کرنے والے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ باقی ہیں، ان کی سیرت طیبہ باقی ہے، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر نہیں دوستو، آپ کو فالو کرنا ہے تو اس نبی کو فالو کرنا ہے جو بچپن میں جھولے میں رہ کر چاند پر حکومت کرتا تھا، لیکن جب زمین پر چلتے میرے آقا تو ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ چلتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، یہ ویسٹرن کلچر سے متاثر نہیں۔ علامہ اقبال نے 70-80 برس پر پہلے چیخ چیخ کر رو رو کر شکوہ اور جواب شکوہ میں کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر وہ آج ہوتے تو کیا حال ہوتا، ذرا آپ سوچئے، اگر وہ 80 سال بعد آج اگر ہوتے، انہوں نے 70-80 سال پہلے یہ شعر کہا تھا، اگر آج زندہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا اور کیا کیا بول جاتے وہ مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ کر۔ تو دوستو ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت، ذات، حیات، تعلیمات، سیرت کے ارد گرد گھومنا ہے، کہیں بھی گھوم کر جائیں پھر کر آئیں، لیکن ایک مسلمان، کامل مسلمان وہی جس کی زندگی حضور کے ارد گرد پھرتی رہے، حضور کے بچپن کو دیکھیں، حضور کی جوانی کو دیکھیں، حضور کے معاملات کو دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتصادی زندگی دیکھیں، اکنامکس دیکھیے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا آپ کو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جاؤ میرے حبیب کی اطاعت کر لو یہی میری اطاعت ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو 1,24,000 سے زائد نبیوں کے بھیجنے کے بعد بھیجا، یعنی یہ چھوٹی موٹی فہرست نہیں ہے دوستوں، یہ بہت طویل فہرست ہے۔ یعنی ہر نبی آئے اور اپنا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کر گئے کہ نہیں بتائیے؟ آدم آئے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کر گئے توبہ و استغفار کا، نوح آئے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا نجات کا، لوگوں کو بچانے کا، داؤد آئے انہوں نے لہن کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، آئرن کو انہوں نے دریافت کیا، سلیمان آئے ایک حکومت کا ایک معیار قائم کر کر گئے، موسیٰ آئے معجزات کا ایک معیار قائم کر کر گئے، فرعون جیسے حاکم جابر بادشاہ سے، ظالم بادشاہ سے الجھ کر انہوں نے ہمت اور استقامت کو دنیا میں بتایا کہ نہیں، اللہ پہ توکل کو انہوں نے اظہار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے جھولے میں انہوں نے کلام کیا، قرآن کہتا ہے۔ ہر نبی آ کر ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کر جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھیں آپ، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے کیسا سٹینڈرڈ سیٹ کیا، اور اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے لیے کیا چیزوں کو پسند کر کے رکھا کہ محبوب تم آؤ، تم آسمانوں میں لوگوں کو اڑانے کے لیے نہیں، زمین پر چلانے کے لیے آ رہے ہو، تم اخلاق دینے کے لیے آ رہے ہو، تم کردار دینے، ترقی تو بہت کر لی، اب کیا ترقی خاک کرے گی دنیا؟ اس زمانے میں ترقی کر لی تھی میڈیکل سائنس نے، سرجریز ہوتی تھی، آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی تھی، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، تاریخ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آج اتنی ترقی کرنے کے بعد ہم کوئی ایسی مضبوط عمارت نہیں بنا سکتے ہیں RCC
اتنی آپ میں ترقی کی ہے حضرت انسان نے. دس از دا ایڈوانسمنٹ آف دا سول انجینئرنگ. کتنے سال؟ 100 سال، 150 سال، 200 سال. رسٹ لگے گا، بیٹھ جائے گی. 400 سال سے ٹھہرا ہے چار مینار. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. کیا ترقی کی ہے آپ نے انسان نے؟ 400 سال پہلے سے چار مینار ٹھہرا ہوا ہے اور انشاءاللہ سینکڑوں سال ٹھہرا رہے گا. ایسی مضبوط عمارتیں وہ بنا کر چلے گئے. ہم نے کیا ترقی کی؟ کوئی ترقی نہیں. ہم نے تو اور تنزل کا ہم شکار ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے ایک سے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے. تمام پیغمبروں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے. پھر اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. 1,24,000. دیکھیں کرکٹ کا میچ ہو یا کوئی اور کمپٹیشن ہو، ایک سامنے ایک زبردست سپورٹس مین ہے اور وہ کھیل رہا ہے ڈبل سینچری، تو بعد میں آنے والا دیکھے گا بھائی اب میرے پرفارمنس کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو ڈبل سینچری ہو گئی ہے. کوئی آ رہا ہے سینچری، کوئی ڈبل سینچری، کوئی 5 7 8 وکٹ لے کر چلے جائے تو اس کے بعد کا بالر بولے گا اب میری کیا ضرورت ہے. تو اس بلا تشبیہ و بلا تمثیل 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور انہوں نے سب نے اپنے کمالات، اپنے معجزات کے ذریعے ساری انسانیت کو متاثر کیا، امپریس کیا. اس کے بعد اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو بھیجا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس سادگی کے ساتھ دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں. دیکھیے آپ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ مکے کی سرزمین پر ہوتی ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کو آسائش سے نوازا، زندگی میں سکون عطا فرمائے، لیکن حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے آنے سے پہلے والد ماجد کا سایہ سر سے اڑ گیا. 6 سال کی عمر مبارکہ ہوئی، والدہ ماجدہ چلی گئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسٹیپ بائی اسٹیپ زندگی میں درجہ بدرجہ مصائب، آلام، مصیبت، غموں کو جھیل رہے ہیں. کاہے کے لیے جھیل رہے ہیں؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی تو پاک باز جوانی عطا فرمائی. مکے کے لوگ حضور کی عصمت و عزت و جاہ و جلال کی قسمیں کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ایسا پاک باز شخص نہیں دیکھا. حضور نے نگاہوں کی حفاظت فرمائی. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کیا تو ایک نئی مثال قائم کر دی. عرب میں کسی نے ایسی مثال دیکھی ہی نہیں تھی. 25 سال کی عمر مبارک 40 سال کی عورت سے آپ نے نکاح فرمایا، وہ بھی بیوہ سے، وہ بھی پہلا نکاح. حضرت عبداللہ کے پوت ہیں، شہزادے ہیں، بنو ہاشم کے سب سے حسین ترین شخصیت ہے. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان خاندان والوں نے مخالفت نہیں کی. کسی نے ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہا محمد یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ اپنایا؟ اس سے پہلے کبھی کسی نے بیوہ سے شادی نہیں کی تھی. بولیے آپ، ابھی اعلان نبوت کو پورے 15 سال باقی ہیں. کتنے؟ حضور کی حیات طیبہ کو ذرا غور کریں مسلمانوں، فکر کرو اپنے نبی کی زندگی پر تاکہ ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں. کسی نے ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہا، کیا کہا کہ لوگوں نے یہی کہا کہ 25 سال تک ہم ان کی زندگی دیکھ کر آئے ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ پاک دامن ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، انہوں نے کبھی کسی کا مال غصب نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی، انہوں نے کسی کو کبھی گالی نہیں دی، انہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضور وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے آ رہے ہیں. 25 سال کی عمر تک حضور نے وہ سٹینڈرڈ کیے، اختیار فرمائے اور وہ سیٹ کیے کہ کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ حضور کا دامن پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ اے محمد بن عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو، 15 سال کی بڑی عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں. کیوں؟ حضور نے معیار قائم فرمایا. حضور نے وہ معیار، وہ بلندی پر فائز ہو کر حضور نے وہ فیصلہ کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ازدواجی زندگی. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی پاک کو علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستو اتنا کامل بنایا ہے، اتنا مکمل بنایا ہے کہ مسلمان صمیم قلب کے ساتھ اگر اپنے نبی مختار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کر لے تو یاد رکھیں دنیا میں بھی آپ کی حکومت کریں گے، آخرت میں بھی کامیابی آپ ہی کے قدم چومیں گے، بشرطے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے یوتھ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے واقف کروائیں. ہم نے لٹریچر بچوں کے حوالے کیا، موبائل فون سے، گوگل کا سرچ انجن ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن آئیں پلٹ کر آئیں. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے اور آپ کی اصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مقدسہ اور اسوہ مبارکہ ہے. دیکھیے دوستو
کچھ باتیں آپ کو کڑوی لگ سکتی ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ مسلمان کردار، افکار، نظریات، ان سب کا مجموعہ ہے۔ ہم 5 وقت نماز سے پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں قیام ایک ساتھ ہے کہ نہیں؟ کوئی قیام میں ٹھہرا ہے تو کوئی جماعت سے نماز پڑھے تو کوئی رکوع میں نہیں جائے گا، کوئی سجدے میں نہیں رہے گا۔ قیام ہمارا ڈسپلن کے ساتھ ہے، رکوع ہمارا سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو ایک ساتھ ہیں، قاعدے میں بیٹھے تو ایک ساتھ ہے، سلام آپ ساتھ پھیر رہے ہیں۔ تو یہ کیا درس دیتا ہے مسلمانوں؟ یہ ڈسپلن ہے۔ یہ ایسا ڈسپلن روئے زمین پر کائنات میں کسی مذہب نے پیش نہیں کیا ہے۔ میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی مذہب نے ایسا ڈسپلن پیش نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی زندگیوں کی طرف اگر دیکھیں تو یہ صرف ٹوپی یا صرف داڑھی چہروں پر ہونے سے آپ صرف مسلمان نہیں کہلائیں گے، عند الناس تو کہلا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، نان مسلم، وہ دیکھ کر کہا ہے ٹوپی ہے، داڑھی ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ عراق اور لبنان میں اور مصر میں وہاں کے علماء داڑھی نہیں رکھتے، ان کی ایک الگ تحقیق ہے وہاں پر۔ میرے پیر و مرشد حضور خطیب دکن علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی رحمہ اللہ آج سے تقریباً 1990 میں گلف وار کے بعد ان کو گورنمنٹ آف عراق کی طرف سے دعوت ملی تھی تو حضرت تشریف لے کر گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے جارڈن، لبنان، عراق اور یہ لیوینٹ کا پورا دورہ کیا۔ تو وہاں پر سے ایک مسلمان صاحب برآمد ہوئے، ٹوپی اوپی وہ رومی ٹوپی پہنے تھے، اور آ کر انہوں نے مکالمہ کیا کہ آر یو جیو؟ تو کہا کہ آپ لوگ جیو ہیں؟ یہ پورا ڈیلیگیشن تھا۔ آر یو فرام اسرائیل؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو داڑھی ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے۔ ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہندوستانی سارے علماء کے پاس کافی علماء کرام اس مشائخ اس میں موجود تھے ڈیلیگیشن میں، ایسی بڑی لحیہ ان کی بڑی کثیف داڑیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں داڑھی اسی کو ہوتی ہے جو یہودی ہوتا ہے، وہ ان کے پاس کا مطمع نظر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی نہیں رکھنا ہے، داڑھی تو حضور کی سنت ہے، ان کے مطمع نظر سے وہ الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ صرف ٹوپی سر پر ہے تو ہی مسلمان ہے، نہیں دوستو، اندر جھانک کر دیکھنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبانی خرچ کا نام اسلام نہیں ہے دوستو، اندر سے اپنے قلب کو سنوارنا پڑے گا۔ یہ جو تشبیہات ہیں جس سے علماء اور اسکالرز روکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ہماری نوجوان نسل، ہمارا یوتھ ہماری مخالفت کرے کہ یہ کیا راگ الاپتے بیٹھ گئے کہ جب نیا سال آتا ہے تو علماء ہو کہ اسکالرز ہو، محراب و ممبر سے یہی صدا آتی ہے کہ نیو ایئر سیلیبریشنز نہیں کرنے چاہیے۔ نوجوانوں بالکل نہیں کرنے چاہیے، آپ کو اس سے احتراز کرنا پڑے گا، اسی لیے کہ آپ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، آپ اس نبی مختار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جسے اللہ نے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ گندے کام آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ بتائیے، یہ لباس اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ کہیں کیا ہے؟ بولیے، ہم کوئی بھی لباس میں ہوں۔ یہاں پہ بہت سارے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہیں، تو کیا آپ ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، کہیں گے کہ نہیں کہ نان مسلمس تو نہیں آگے، کسی کے سر پر ٹوپی ہے، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن کوئی یہ مسلمان نہیں کہے گا لباس کی بنیاد پر کہ یہ کہیں گے عیسائی تو نہیں آ گیا، ہماری مسجد میں کوئی ہندو تو نہیں آ گیا؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ بولیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو جب آپ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے تو یہ ضرور کہتے کہ ہاں بھئی انہوں نے اہتمام نہیں کیا، انہوں نے ٹوپی نہیں پہنی، انہوں نے کرتا پیجامہ نہیں پہنا، لیکن آئے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے، تو یہ ایک حسن ظن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ظن، اچھا گمان۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مسلمان کے حوالے سے ہمیشہ اچھا
خیال رکھو، اچھا گمان رکھو. ہو سکتا ہے کالج سے آ گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے جاب سے آ گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے تیاری کا وقت نہیں ملا ہوگا. ضروری نہیں کہ ٹوپی پہن کر آئیں، ٹھیک ہے نہیں پہنے، اللہ توفیق عطا فرمائے. حالانکہ ٹوپی پہن کا نماز کے لیے آنا اور احترام کے ساتھ آنا مسجد کے آداب ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. لیکن ایک حسن ظن ہے. کیا ہے بولیے؟ ایک حسن ظن ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام نے جہاں لباس آپ کے معاشرے، آپ کے کلچر کے اعتبار سے پہننے کی اسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ جو طور، یہ طریقے، یہ جو ریلیجیس افیئرس ہیں، یہ جو نیو ایئر کے سیلیبریشنز ہیں، یہ جو عیسائی مذہب سے یا یہودی مذہب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر یہ اختیار کریں گے تو حضور کی یہ حدیث مبارک سن لیں آپ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر کو عیسائیت کے یا کرسچینٹی کے یا یورپین کلچر کے مرہون منت کر دیا تو کل قیامت میں ایک طرف مسلمانوں کی صفیں ہوں گی اور ایک طرف عیسائیوں کی صفیں ہوں گی. اور اللہ نہ کرے کہ یہ نوجوان نسل جو عیسائیت سے متاثر ہے یا پھر یہودی کلچر سے متاثر ہے یا نصرانی کلچر سے متاثر ہے یا ہنود کے سبھیتا یا ان کے کلچر سے متاثر ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ وہاں پر ٹھہرے رہیں. اسی لیے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ ذمہ داری صرف اسکالرس یا علماء کی نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے، آپ کی ہے، آپ کی ہے. آپ جب نکلیں تو یہ ذمہ داری کے ساتھ نکلیں کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا، اچھائی کی طرف بلاؤں گا، برے کاموں سے روکوں گا. یہی اسلام کا پیغام ہے دوستو. اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. باقی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، ہم کو، ہماری نوجوان نسل کو، تمام مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور ہنود کی پیروی سے بچا، ان کی تشبیہ سے بچا، ان کی اتباع سے بچا. ہماری نوجوان نسل کو اے پاک پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی سچی پکی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ، مسلمانوں کو تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین متین پر، تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ، بے راہ روی سے بچا، ایسے اعمال سے بچا جس سے تو